رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ جنازہ جا رہا تھا تو جنازے کے پیچھے 8 سال کی بچی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابا جان آپ اس دنیا سے جا رہے ہو اور آپ کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر بڑی مصیبت آ چکی ہے کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہو، ہمارا کیا بڑھے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ قریب ہوتے ہیں، بچی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی مصیبت تیرے گھر کے اوپر نہیں آئی، مصیبت تیرے اوپر نہیں آئی، تیرا گھر بھی باقی ہے، 2-4 دنوں کے بعد تیری معمولات بھی بحال ہو جائیں گی، لیکن مصیبت تو تیرے ابا کے اوپر آئی ہے، اس کے اوپر تو قیامت آ گئی، موت آ گئی، اب پتہ اس کا کیا بنے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرے دن پھر یہ بچی والد کی قبر کے اوپر بیٹھ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابا جان آج آپ کو کس نے کھانا کھلایا ہوگا، آپ کو دوائی کس نے دی ہوگی، آپ کا بستر کس نے بچھایا ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیٹی اپنے ابا سے یہ پوچھ کہ کل جو نہلا کر غسل کرنے کے بعد غسل دلا کر جو کفن پہنایا تھا یہ پوچھ کہ وہ کفن باقی ہے یا فرشتوں نے پھاڑ دیا، قبر کے ساتھ تیرے ابا کے ساتھ کیا ہوا یہ پوچھ۔ یقیناً قبر بڑی مشکل گھڑی ہے، بڑی اندھیرے کی کوٹڑی ہے، اس کے اندر جانے سے پہلے توبہ نیک اعمال یقیناً ضروری ہیں۔ ہم لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں جانے کے اوپر جو رونے والے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جانے والے کے لیے رو رہے ہیں، حقیقت کے اندر وہ اپنے لیے رو رہے ہوتے ہیں۔ باپ روتا ہے، پوچھتے ہیں باپ کیوں رو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا سہارا تھا، سہارا چلا گیا، میرا دائیں بازو تھا، دائیں بازو الگ ہو گیا۔ ماں روتی ہے، ماں سے پوچھتے ہیں ماں تو کیوں روتی ہے، ماں کہتی ہے ابھی تو اس کو پالا پوسا تھا، جوان کیا تھا، اب خدمت کا وقت تھا، یہ ہوتا میری خدمت کرتا۔ بیوی روتی ہے، بیوی سے پوچھا ہے بیوی تو کیوں رو رہی ہے، کہتی ہے کہ میری زندگی کے اندر اندھیرا آ گیا، میرا سر کا سایہ چلا گیا۔ بچے روتے ہیں، پوچھتے ہیں بچوں تم کیوں رو رہے ہو، کہتے ہیں ہمارا ابا ہمارے لیے سایہ کی مانند تھا، ہمارا سایہ اٹھ گیا، ہم روئے نہ تو کیا کریں۔ اب دیکھیں سارے کے سارے اپنے لیے رو رہے ہیں، مرنے کے لیے تو مرنے والے کے لیے تو کوئی نہیں رو رہا۔ ہمیں میرے پیارو کوشش کرنی چاہیے اپنی فکر خود کریں، اپنی قبر کی فکر خود کریں، اپنی آخرت کی فکر خود کریں۔ کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہے۔ جب ہم خود اپنے لیے ہمدرد ثابت نہ ہوئے تو ہمارے لیے کون ہمدرد ہوگا۔